لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفات تسبیحات کی بڑائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی حاجت روا تمام مشکل کشا اکیلی ذات رب العزت کی ذات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے رب خالق کائنات کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے جس رب خالق کائنات کی ذات نے اس دور کے اندر اپنے گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائی. یقیناً رب خالق کائنات کی ذات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور اس مالک کا لاکھ شکر ہے جس مالک نے اس دور کے اندر اپنے گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سنانے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اس جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کا اور نظریہ نجات بنائے. حضرات حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر غموں کے اندر جھگڑا ہوا ہے، مصیبتوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندر
اندر جھگڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان رزق کی کشمکش کے اندر ہے، تو کہیں پر اولاد کے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کہیں پر رزق نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کہیں پر گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر، مرد و مرد، ہر عورت، ہر بشر، ہر کوئی پریشان ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک موجود ہے، جس کے اندر تمام بیماریوں کی پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپ دیا ہے۔ تو پھر ہم دنیا کے اندر پریشان کیوں ہیں؟ دکھوں کے اندر مبتلا ہے، رزق کے اندر پریشان ہے، کاروبار کے اندر پریشان ہے، اولاد کے معاملے کے اندر پریشان ہے۔ تو اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کے اندر رب خالق کائنات کی ذات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جانو عربی پڑھنے والے تو جانتے ہیں کہ شفا پہ تنوین ہے اور تنکیر کا معنی دے دیا ہے۔ اس کے اندر ہر بیماری کی شفا قرآن پاک کے اندر، چاہے وہ روحانی بیماری ہے اس کا علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے، چاہے وہ بدنی بیماری ہے اس کا بھی علاج قرآن پاک کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کوئی اور بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، اس کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ چاہے انسان دنیا کے اندر پریشان ہے تو اس بیماری کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی کاروبار کے اندر پریشان ہے تو اس کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو کھولتے نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، ثواب کی نیت سے پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کے ترجمے کو بھی پڑھنا ہے، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو بھی پڑھنا ہے۔ ہم سالوں سال قرآن پاک کو الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، جہاں پر وہ مٹی کے اندر گرد و غبار لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم تو صرف قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ اگر میری بات کسی پر ناگوار نہ گزرے تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو صرف ہم نے مردے بخشانے کے لیے ہم قرآن پاک کو استعمال کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کسی عدالت کے اندر کسی مجرم کے ہاتھ کے اندر تھما لیتے ہیں۔ کیا قرآن پاک اس مقصد کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن پاک اس مقصد کے لیے رب خالق کائنات کی ذات نے نازل کیا تھا؟ کیا قرآن پاک رب خالق کائنات کی ذات نے پورے 23 سال کے اندر نازل فرمایا، اس مقصد کے لیے نازل فرمایا تھا؟ نہیں میرے بھائیو، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب قرآن پاک مبارک کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ اس کے اندر ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہم دنیا کے اندر پریشان ہیں میرے بھائیو۔ سیدنا ابو سعید الخدری صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر گئے، وہاں کے ایک قبیلے کے اندر پڑاؤ کیا، تو لوگوں سے ہم نے، اس قبیلے والوں سے ہم نے کھانا مانگا۔ مختصر قصہ بہت لمبا ہے لیکن مختصر اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اب قرآن پاک کی تصویر کو دیکھنا، تفسیر کو دیکھنا، اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھنا، قرآن پاک کے اندر برکت کتنی ہے، قرآن پاک کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی عظیم اور مبارک کتاب ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کھانا مانگا لیکن انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے سردار کو سانپ نے ڈس دیا۔ اب وہ دنیا کے تمام طبیبوں کے پاس گئے ہیں، تمام اس وقت کے حکیموں کے پاس گئے ہیں، تمام اس وقت کے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، جہاں وہ کوشش کر سکتے تھے وہاں تک گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس وقت کے دور کے اندر انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا کے اس وقت کے تمام ڈاکٹر، تمام حکیم، تمام طبیبوں نے
جواب دے دیا ہے، لیکن وہ پھر سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا ہمارے سردار کو سامنے ڈس دیا ہے، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، سورۃ فاتحہ بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مولا یہ تو سما تیرا ہے، مولا یہ تمام جہانوں کا پالنے والا تم ہے، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مریض کو شفائیں عطا کر دی۔ کیا ہم مسلمان ہو کر ہم قرآن پاک پر یقین نہیں رکھتے؟ میرے بھائی، کبھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دیکھنا، رب خالق کائنات تیری تمام پریشانیوں کو، تیری تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر بدل دے گا، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر بدل دے گا۔ لیکن ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلانی چاہیے۔ میں حیران ہوں آج کے ماں باپ پر اور بچوں پر، جہاں پر باپ کی فجر کی نماز بستر پہ ضائع ہو جاتی ہے تو وہاں پر بچے کی بھی فجر کی نماز بستر پہ ضائع ہو جاتی ہے۔ باپ فجر کا تاریخ، بیٹا بھی فجر کا تاریخ، ماں کی فجر کی نماز بستر پہ ضائع ہو جاتی ہے تو بیٹی کی بھی فجر کی نماز بستر پہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ مسلمان معاشرہ؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ مسلمان معاشرہ؟ بچے کی زور کی نماز اسکول کے اندر ضائع ہو جاتی ہے تو باپ کی زور کی نماز دفتر کے اندر ضائع ہو جاتی ہے۔ بچے کی عصر کی نماز سیر و تفریح کے اندر ضائع ہو جاتی ہے۔ کانما بوتیرا اہلو و مالو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک نماز کانما بوتیرا اہلو و مالو، جو بندہ ایک نماز عصر کی، 1000 نمازیں نہیں، کوئی 5 یا 10 نمازوں کی بات نہیں ہے، ایک نماز کی بات ہے، کانما بوتیرا اہلو و مالو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز ایک جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کتنی نمازیں؟ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کانما بوتیرا اہلو و مالو، اس بندے کا اہل بھی ہلاک، اس کا مال بھی ہلاک۔ میں اور آپ دیکھیں، میں نے اور آپ نے کتنی عصر کی نمازیں چھوڑی ہیں، میں اور آپ دیکھیں کہ میں نے اور آپ نے فجر کی نمازیں کتنی ضائع کی ہیں، میں اور آپ دیکھیں ہم نے ظہر کی نمازیں کتنی ضائع کی ہیں۔ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، میں نے اور آپ نے مغرب کی نمازیں کتنی ضائع کی ہیں، میں نے اور آپ نے عشاء کی نمازیں کتنی ضائع کر دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافق بندے پر بھاری ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی عشاء کی نماز اکثر دوستوں کے اندر گپ شپ کے اندر گزر جاتی ہے اور فجر کی نماز بستر پہ ضائع ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم 40 سالہ 50 سالہ بغیر فجر کی نماز پڑھے زندگی گزار رہے ہیں، ہم سوچیں کیا ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق بندے پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ ہماری جو کئی نمازیں لا تعداد نمازیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عشاء اور فجر کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں اگر دنیا کے اندر بلندیاں چاہتے ہو، رفتیں چاہتے ہو، مقامات چاہتے ہو، بینک بیلنس چاہتے ہو، دولت اور شہرت چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں قرآن پاک کی اتباع کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو ماننا ہے۔ وہ رب خالق کائنات کی ذات میں بلندیوں سے نوازتے کی، رفتوں سے نوازتے کی، یہ بینک بیلنس، یہ دولت، یہ شہرت تمہارے پاؤں کے نیچے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ لوگوں اگر دنیا کے اندر
بلندیاں چاہتے ہو، رفتیں چاہتے ہو، وقار، عزت، شہرت چاہتے ہو تو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ رب خالق کائنات کی ذات تمہیں بلندیاں بھی عطا کر دے گی، رفتیں بھی عطا کر دے گی، دنیا کی ہر چیز عطا کر دے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ قرآن پاک کی وجہ سے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، اس قرآن پاک کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ ہماری ناکامی کے اسباب، ہم ناکام کیوں ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ جانتے فجر کے وقت، صبح کے وقت گھروں کے اندر قرآن پاک کی آواز آتی تھی، نعوذ باللہ آج ان گھروں کے اندر قوالیوں اور گانوں کی آواز آتی ہے۔ جہاں پر لوگ قرآن پاک کو کھول کر پڑھتے تھے، وہاں لوگ آج صبح صبح قوالیاں سنتے ہیں۔ نبی علیہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بارا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بارا۔ قرآن کو لکھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے ماہر، قرآن کے قاری ما سفرت الکرام بارا، کل قیامت والے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اس بندے کی بات اب ہونے لگی ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر پڑھنے کی مشقت ہے، اسے پڑھنے کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لَهُ أَجْرَانِ، اس کے لیے دوڑا اجر ہے، اس کے لیے کتنا؟ دوڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اس کے لیے دوڑا اجر ہے۔ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو لکھنے والے، قرآن کے معزز قاری کل قیامت والے دن نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی بلندیاں عطا فرمائی ہیں تو قرآن پاک کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی بلندیاں عطا فرمائیں گے تو قرآن پاک کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سالم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، لوگو لا حسد الا فی اثنتین، حسد صرف دو چیزوں کا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، لوگوں حسد صرف دو چیزوں کا جائز ہے۔ ہم تو حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس بینک بیلنس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، ہم تو حسد کرتے ہیں کہ اس کے پاس روپے پیسہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس وہاں پہ پلاٹ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ ہم تو دنیا کے مال و متاع کے اندر حسد کرتے ہیں کہ اس کی اولاد زیادہ پڑھ گئی ہے تو میری اولاد میں کمی کیوں نہیں، اگر اس کی اولاد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بن گئی ہے تو میری اولاد کیوں نہیں بنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد صرف دو چیزوں کا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، پہلا وہ بندہ جس کو رب خالق کائنات کی ذات نے قرآن پاک عطا کیا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس کو تلاوت کرتا ہے دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں، وہ تہجد ٹائم میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوتیں کرتا ہے تو دن کو بھی تلاوتیں کرتا ہے۔ دوسرا بندہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ بندہ جس کو رب خالق کائنات کی ذات نے مال عطا کیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس کو خرچ کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں، دن کی گھڑیوں میں۔ ہم تو مال کو جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر وفات پانے تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک
ہمیں تو ماں باپ یہی سکھاتے ہیں نا کہ بیٹا مال کیسے کمانا ہے، بیٹا پڑھ لے گا تو تیری دنیا سمجھ جائے گی۔ حیران اس ماں باپ پر جو یہ کہتے ہیں بیٹا دنیا کی تعلیم حاصل کر لے گا تو تیری دنیا سمجھ جائے گی۔ میں یہ کہتا ہوں اس ماں باپ کو یہ بھی درس دینا چاہیے بیٹا اگر دین پڑھ لے گا تو تیری آخرت سدھر جائے گی۔ بیٹا اگر قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا تو کل قیامت والے دن فرشتوں کا ساتھ مل جائے گا۔ بیٹا اگر حدیث کا محدث بن جائے گا کل محدثین کا ساتھ مل جائے گا۔ بیٹا اگر قرآن کا مفسر بن جائے گا تو کل مفسرین کا ساتھ مل جائے گا۔ ہمیں بچوں کو یہ بھی درس دینا چاہیے بیٹا قرآن کی تعلیم بھی بڑی لازمی ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن پاک یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءتکم آئی تمہارے پاس موعظۃ نصیحت ہے۔ قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف کے اندر رب خالق کائنات نے اتنی نصیحتیں اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ قرآن پاک کو نازل کیا ہے کہ ڈاکٹر آج کی سائنس بھی حیران ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کیلانی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب کی فضائل کرام پر انہوں نے اس کے اندر واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک عورت تھی، وہ اس نے میڈیکل اور انجینئرنگ کی تمام ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق جاب سے آتی تو گھر کے اندر گھر سے جاب یہی تھا۔ اس کی ایک پڑوسن تھی مسلمان، اس نے اس کو قرآن پاک تحفے کے اندر دیا تو اس نے اچانک قرآن پاک کو کھولا اور کھولتی ہے تو ان کی نظر سورۃ مزمل کی آیات پر پڑتی ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ قرآن پاک کے اندر ہوتے پہنا کہ جب تم تھکے ہو تو جتنا تمہارا دل چاہتا ہے قرآن پاک اتنا پڑھ لو۔ اس کی نظر ان آیات پر پڑی تو وہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہوگی کہ قرآن پاک اتنی مقدس عظیم مفکر فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے وفات پانے تک، جس نے انسان کے آرام سونے تک بیٹھنے تک کہ تمام رخصتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ اس سے بڑا عظیم دین کیا ہو سکتا ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جتنا تمہیں تھکاوٹ ہے جتنا تمہارا دل چاہتا ہے قرآن پاک اتنا پڑھ لو۔ کہتی کہ میں نے لیٹ گئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تھکی ہوئی تھی، لیکن میرے دل کے اندر دین اسلام کے خیالات چل رہے تھے کہ واقعی یہ اتنا عظیم دین ہے، کہ یہ واقعی اتنا فصاحت و بلاغت والا قرآن پاک ہے۔ تو کہتی ہیں کہ پھر مجھے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، تو پھر اسی دن 3-4 دن گزرے، اسی طرح جاب سے گھر سے جاب یہی معاملہ ہوتا رہا۔ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن پھر قرآن پاک کو کھولا تو میری نظر سورۃ المؤمنون کی آیات پر پڑی۔ سورۃ المؤمنون کی آیات پر پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ انسان تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ 3-4 آیات پڑھی تو میں حیران کے اندر ڈوب گئی کہ یہ قرآن پاک جو آج کی سائنس یہ میڈیکل یہ آج کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر برسوں سے موجود ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ قرآن پاک کو پڑھتی ہیں تو چیخوں پکار کے ساتھ اس کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ کہتی 40 دن نطفہ، اس کے بعد 40 دن مضغہ، پھر علقہ، پھر 120 دنوں کے اندر مادر رحم کے اندر بچے کے مکمل شکل و صورت کو سونپ دیا جاتا ہے۔ پھر بچے کے رزق، پھر اس کی زندگی، اس کو جو کچھ ملا ہوتا ہے، اس کی کتنی زندگیاں تمام کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔
کہتی ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے، آج کی یہ ڈاکٹر، یہ جدید مشینری، یہ سب کچھ آج کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک تو صدیوں سے موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو یہ صدیوں سے موجود ہے۔ اللہ اکبر، چیخو پکار کے ساتھ پکارتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تیرا دین سچا، اللہ تیرا نبی سچا، اللہ تیرا قرآن سچا۔ جن لوگوں نے دل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا ہوتا ہے، جن لوگوں نے دل کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، ہم تو صرف قرآن پاک وہی معمول کے مطابق رجوع کیا، اس کے بعد قرآن پاک کو جمعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے بھائی کبھی یہ بھی قرآن پاک ترجمے والا قرآن پاک کی پڑھ کر دے، اللہ تعالیٰ نے لام میم کی الف سے لے کر ناس کی سین تک احکام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا کیا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تعلیم کیا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام اعمش رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام محدثین، تمام مفکرین میں سے سب سے بڑے آپ حافظ حدیث ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں علم وراثت کا ماہر ہوں، پہلا فن علم وراثت کا میں ماہر ہوں، تمام محدثین سے سب سے زیادہ حدیثوں کو حفظ کرنے والا ہوں۔ فرماتے ہیں تمام محدثین سے سب سے زیادہ مجھے حدیثیں یاد ہیں۔ فرماتے ہیں اگر مجھے بلندی ملی ہے تو اس وجہ سے نہیں ملی، فرماتے ہیں اگر مجھے بلندی ملی ہے تو رب خالق کائنات کے قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ حدیث کے سب سے بڑے محدث تھے، مفکر تھے، حافظ حدیث تھے، تہجد گزار تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے عزت ملی ہے تو قرآن پاک کی وجہ سے ملی ہے، قرآن پاک کو سینے سے لگانے کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ لوگوں اگر دنیا کے اندر رفعت چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، مقامات چاہتے ہو تو قرآن پاک کے ساتھ محبت کو شروع کرنا کر دے تو رب خالق کائنات کی ذات تمہیں بلندیوں سے نواز دے گی، رفتوں سے نواز دے گی۔ محدث باللہ کا دور تھا تو وقت کا حاکم تھا، اسے ایک عورت کے ساتھ دل لگی ہوگی جو پہلے شادی شدہ تھی، تو اس نے علماء سے، درباری لوگوں سے فتویٰ مانگا کہ آپ فتویٰ دے دیں کہ زبردستی کی طلاق جائز ہے۔ تو یہ فتویٰ چلتا چلتا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پہنچا۔ کس کے پاس؟ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ آپ فتویٰ دے دیں تاکہ علماء کا اجماع ہو جائے تو اس کے بعد کسی کا کوئی اختلاف نہ رہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس فتویٰ پہنچا تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں مالک فتویٰ دے دے اجماع ہو جائے گا، اس کے بعد کسی علماء کا، کسی کا کوئی مجھ پہ اعتراض نہیں رہے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ وقت کا حاکم، وقت کا حکمران کہتا ہے کہ مالک یہ تو نا کی سزا جانتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ تو نا کی سزا جانتا کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ اس نے امام مالک رحمہ اللہ کی داڑھی مڈوا کر، سر کے بال کٹوا کر، چہرے پر چالک لگا کر، گدھے پر بٹھا کر شہر کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اللہ کے قربان جاؤں، جہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ بیٹھے، اللہ ان پر کروڑوں برکتیں نازل فرما۔ گدھے پر بیٹھ کر بھی فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا مالک بن انس۔ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ بھی جان لے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے، انا مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا مالک بن انس۔ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ بھی جان لے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے، انا مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ گدھے پر بیٹھ کر داڑھی مونڈی ہوئی ہے، منہ پر کالج ملی ہوئی ہے، اسی حالت میں فرماتے ہیں
مجھے نہیں جانتا وہ بھی جانتا ہے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، لا یجوز طلاق مطلقی، لوگوں زبردستی کی طلاق نہیں ہے، لوگوں زبردستی کی طلاق نہیں ہے، لوگوں زبردستی کی طلاق نہیں ہے۔ یہ جب محدثین جنہوں نے 40 سال کوڑے کھا کھا کر اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیا، پھر ایک وقت بھی آیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو مدینہ کے امام کہا جاتا تھا، مدینہ کے امام مانے جاتے تھے۔ اگر رفتیں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، مقامات چاہتے ہو تو قرآن پاک سے دوستی کر دیں، قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ رب خالق کائنات کی ذات تمہیں بلندیوں سے، تمہیں عزتوں سے، تمہیں رفتوں سے نواز دے گی، تمہیں عزتوں سے۔ ہر بندے کو دنیا کے اندر 3 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، 3 چیزیں انسان بڑی سنبھال کے رکھتا ہے، ان کے ساتھ انسان کی فطرت طور پر انسان کی دل لگی ہوتی ہے۔ پہلی چیز انسان کی اولاد ہے، انسان کی اولاد کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے اپنی رحمت کے ساتھ صالح ایک نرینہ اولاد عطا فرما۔ انسان کو اولاد کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ کہ باپ کی آنکھیں کی بنائی چلی گئی، پیغمبر کے وقت کے بنائی چلی گئی، بیٹے کی جدائی کے اندر بیٹے کے ساتھ محبت تھی۔ زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام تھے، پھل بے موسم پھل دیے، دیکھے تو رب خالق کائنات کی ذات کو پکارا، اللہ اس بیوی کے پاس اگر بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو میرے پاس بے موسم لال کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ اولاد کے ساتھ محبت ہے، یہ اولاد کے ساتھ پیار ہے۔ دوسری چیز انسان بڑی اس سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ ہے انسان کا مال۔ انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے مال کو جمع کرنے پر، انسان پوری زندگی مال کو جمع کرتا رہتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ قارون اتنا مال والا تھا، اتنا مال والا تھا کہ اس کے خزانے کی چابی اونٹوں پر ڈالی جاتی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے یتجلجل الی یوم القیامہ، ایک شخص کنگھی کیے ہوئے تکبر کے ساتھ زمین پر چل رہا تھا، یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ اچانک زمین کے اندر دھنس گیا، یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا، وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا۔ تیسری چیز انسان کو اپنی عزت کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی وقار، اپنی عزت کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان عزت پر اپنا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اپنی اولاد بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان عزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ الجنہ، لوگو علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ امام سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے نیک عمل کرواتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ بندہ جنت کے درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر میں کوئی فتویٰ نہ لگائے تو میں یوں کہتا ہوں، اگر کسی نے دنیا کے اندر جنت میں جانے والے لوگوں کو دیکھنا ہے تو وہ قرآن کے حافظین کو دیکھ لے، قرآن کے قاری کو دیکھ لے، مبلغ کو دیکھ لے، مفکر کو دیکھ لے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس دنیا کا بہترین شخص ہے، اس دنیا کا بہترین شخص ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور کو سکھاتے ہیں۔ کون بہترین شخص ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے، کہیں یہ کوٹھی کا گاڑی ہے؟ نہیں میرے بھائی، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور کو سکھاتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی حفظ نہیں کر سکتے تو قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، پیار کرنا شروع کر دیں، ان کا عزت و احترام کرنا شروع کر دیں۔ وہ رب خالق کائنات کی ذات میں بلندیوں سے نواز دے گی، تمہیں عفتوں سے نواز دے گی۔ سیدنا عباس بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ انہو جعل الحجر الاسود، آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب حجر اسود کے پاس گئے، فقبلہ اسے بوسہ لیا، فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ سید بخاری کی حدیث ہے، بڑی توجہ سے سماعت فرمانا۔ فقال انک اعلم حجر ولا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں۔ حجر اسود کے پاس گئے، جنتی پتھر حجر اسود، اسے بوسہ دیا، لا تضر ولا تنفع، فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ ایک جنتی پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانا چاہتے ہو تو رب خالق کائنات کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو مشکل کشا ہے، اللہ تیرے سوا کو مناظ نہیں دے سکتا۔ جنتی پتھر ہے، ہمارے طرح نہیں۔ اگر میں کہنا چاہوں تو ہمارے طرح نہیں کہ کوئی کسی بھی پتھر کو دیکھ لیا تو اسے سجدے میں گر گئے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ کا حجر لا تضر ولا تنفع، سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو ایک جنتی پتھر ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کی پوری زندگی گزر جاتی، تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ ایمان یہ ہونا چاہیے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، جو بات نبی علیہ السلام نے فرما دیا بس وہی بات ہے، اس کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی، اس کے بعد کسی امام کا قول نہیں چلے گا۔ واہ